یا وہ لڑکی یا وہ خاتون جو اپنا ہر دن نسل انسانی کی بقا کے لیے وقف کر دے، تو کیا صرف ایک دن میں اس کے مقام، اس کی خدمات اور اس کے مسائل کا، جو مسائل ہم مانتے ہیں کہ بہت ہیں، کیا ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ اہل مغرب نے تو محض 50 برس آلموسٹ اس سے پہلے 1975 سے اس دن کے منانے کا آغاز کیا ہے، لیکن دین اسلام جسے ہم فالو کرتے ہیں 1450 برس سے عورت کے اس مقام کو سلام پیش کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے دیا ہے. اور اسلام میں اس کے لیے کوئی ایک خاص دن مخصوص نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو ہر دن ہی عورت کے احترام اور عزت کا دن ہے، اور یہ فرض کیا گیا ہے. آج سے 1450 برس قبل، اس زمانے میں کہ جب باپ بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے فخر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر بیٹی کو عزت اور تعظیم دے رہے تھے کہ لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. ایک عورت کے کتنے روپ ہیں. انبیاء کو جنم دینے والی عورت، اولیاء کی تربیت کرنے والی عورت، شہیدوں کو اپنی آغوش میں پالنے والی عورت، اپنے بچوں کے لیے زمانے کی بے رحم موجوں سے لڑنے والی عورت، باپ کے آنسوؤں کو پونچھنے والی عورت، بھائی کی ہمت بندانے والی عورت، اور جبر و استحصال کے شکار معاشروں میں مردوں کے جنازوں کو کندھا دینے والی بھی عورت. یہ عورت نہ ہوتی تو کشمیر اور فلسطین کی تحریک کب کی دم توڑ چکی ہوتی اور زندگی کا پہیہ ساکت و جامد ہو چکا ہوتا. عورت کا تو ہر روپ ناظرین کرام افضل ہے، اور عورت کے ہر روپ کو اللہ کے رسول نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو احترام دیا ہے، مغربی معاشرہ ہزاروں سال بعد بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں، دکھا سکتے ہیں کہ ہم بہت احترام کرتے ہیں، لیکن یہاں امپلیمنٹیشن جو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا دی، جو مثالیں قائم کر دی، کہ یہی عورت جب ماں سیدہ آمنہ کے روپ میں آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. پھر فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خدیجہ تمہیں پروردگار نے سلام بھیجا ہے، عائشہ تمہاری ناموس کے لیے قرآن کی آیات اتری ہیں. پھر رسول اللہ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن آپ کی ایک رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ملتا ہے. ان کے ایک بھائی مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے، تو وہ بھائی کی سفارش لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بہن آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی، آپ بس پیغام بھجوا دیتی، میں انہیں آزاد کر دیتا. رضائی بہن کی یہ مرتبہ، یہ پروٹوکول. اور یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں، صاحبزادی کے روپ میں آئی تو رسول اللہ نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اللہ کے عزت والے رسول کی پھر یہ عزت والی بیٹی ہر معاشرے، ہر خطے اور ہر زمانے کی خواتین کے لیے ایسی روشن مثال اور ایک ایسا رول ماڈل ہیں کہ جن کی سیرت اور حیات طیبہ کا ہر پہلو، ہر انسان بالخصوص خواتین کے لیے باعث رشک بھی ہے اور قابل تقلید بھی. کہ جو کم سنی میں اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کی تنہائیوں میں مددگار بن جاتی ہیں، جو اپنے بابا کے سخت وقتوں میں ان کی غم گسار بن جاتی ہیں، جو میدان جہاد میں اپنے شوہر امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم رکاب بن جاتی ہیں، پھر جو سیدنا حسن، امام حسین اور بی بی زینب جیسے عظیم کرداروں کی تربیت کر کے ہر ماں کے لیے روشن مثال بن جاتی ہیں. آپ نے اسلام کا وہ پیغام عملی طور پر نافذ الامر کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ اگر ایک عورت چاہے تو حقیقی معنوں میں خدا کی بندگی اور انسانیت کی خدمت سے خود کو اس مقام تک لا سکتی ہے جہاں تمام انسانیت اس پہ رشک کرتی ہے، صرف مسلمان نہیں، تمام انسانیت. ناظرین کرام، یہ ہے میرے لیے عورت کا وہ اصل مقام جس زمانے اور جس دور میں بھی عورت نے اپنے اس مقام کو پہچان لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے اصل حقوق کو پا لیا. پھر اسے کسی مارچ، کسی تحریک، کسی ایک خاص دن کو مخصوص کر کے منانے کی حاجت یا ضرورت باقی ہی نہیں رہے گی، اور سال کے باقی 365 دن اس کی عظمت کے امین بن جائیں گے انشاءاللہ. اور کچھ شاعری آپ سب کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کی آغوش میں نبیوں نے بھی کھولی آنکھیں،
جس کی آغوش میں نبیوں نے بھی کھولی آنکھیں، دیکھ کے جس کو ستاروں نے جھکا لی آنکھیں، وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے، وہ جو بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے، وہ جو بہن ہے تو الفت کی صدا ہو جیسے، وہ جو بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے۔ نسل آدم کی امی بھی تو یہی عورت ہے، روز فردا کا یقی بھی تو یہی عورت ہے۔ اس نے قوموں کو زمانے میں بقا بخشی ہے، اس نے ہر دور کی ظلمت کو ضیاء بخشی ہے، اس کو اسلام نے عصمت کی ردا بخشی ہے، میرے معبود نے خود اس کو حیا بخشی ہے۔ اس کی توقیر زمانے کو بھی کرنی ہوگی، اس کو خود اپنی یہ تقدیر بدلنی ہوگی۔ زیور شرم و حیا سے ہی صبرنا ہوگا، زیور شرم و حیا سے ہی صبرنا ہوگا، اس کو خود وادی ظلمت سے نکلنا ہوگا۔ ناظرین کرام، خواتین ہم سب کی زندگیوں کا، جتنے میرے بھائی، بچے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کی زندگیوں کا بہت اہم حصہ ہے،